والیوم نمبر 17، حدیث نمبر 401۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن عورت کے ہدیوں کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسیوں کو تحفہ دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی معمولی تحفہ بھی دے تو قبول کر لے، ورنہ دینے والوں کا دل دکھے گا، اور انسان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے خود استعمال نہ کر سکتے ہوں تو لے کر کسی دوسرے کو دے دیں۔ حدیث نمبر 402۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دعوت میں مجھ کو کوئی بکری کا ہاتھ یا پایا تحفہ بھیجے تو میں اس کو ضرور لے لوں گا۔ حدیث نمبر 403۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، لیکن اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 404۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بشیر بن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسے ہی غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان سے بھی واپس لے لو۔ حدیث نمبر 405۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ یعنی تحفہ دے کر پھر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر چاٹ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 406۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو، گنا نہ کرو، تاکہ تمہیں بھی گن کر نہ ملے، اور چھپا کر نہ رکھو، تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ حدیث نمبر 407۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے ننیحال والے رشتہ دار کو یہ باندی دیتی تو تم کو زیادہ ثواب ملتا۔ حدیث نمبر 408۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک دھاری دار ریشمی چادر بھیجی۔ میں نے اس کو پہنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ میں نے وہ چادر اپنی ایک رشتہ دار عورت کو دے دی۔ حدیث نمبر 409۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت زہر ملا ہوا بکری کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پر لائی۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا، لیکن فوراً ہی صحابہ سے فرمایا، اس میں زہر ہے۔ وہ اس عورت کو پکڑ کر لائے اور پوچھا، کیا اس کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ حدیث نمبر 410۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری ماں آئیں۔ وہ مشرکہ تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ محبت سے میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان سے اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 412۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق خون کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حدیث نمبر 413۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قسم اٹھانا چاہے تو اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ حدیث نمبر 414۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس اپنا مقدمہ لاتے ہو اور یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے بڑھ کر ہو، اس لیے اگر میں کسی فریق کے ساتھ اس کی اچھی بحث کے نتیجے میں اس کے بھائی کا حق اس کو دلا دوں تو وہ سمجھ لے میں نے دوزخ کا ایک حصہ اسے دے دیا ہے، جسے نہ لینا ہی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 415۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو عمر بن عوف انصار کے قبیلے میں کچھ تکرار ہوئی۔ وہ قباء میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان سے ملاپ کرانے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ پہنچا، آپ وہاں سے واپس تشریف نہ لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے نماز کے لیے اذان دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا اب آپ لوگوں کی امامت کرا دیں گے؟ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تم چاہو تو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صفوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ نماز میں ادھر ادھر نگاہ نہیں کرتے تھے۔ جب بہت تالیاں بجائی گئیں تو انہوں نے نگاہ کی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ مبارک کیا، فرمایا، لوگو، جب نماز میں تم کو کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو۔ تالیاں تو عورتوں کے لیے ہیں۔ نماز میں کوئی بات پیش آئے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس کو سن کر ہر کوئی نگاہ کرے گا۔ پھر فرمایا، ابو بکر، میں نے تم کو اشارہ کیا تھا، تم نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو قحافہ کی بیٹی کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی امامت کرے۔ حدیث نمبر 416۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کا ملاپ کرائے اور صلح کی نیت سے اچھی بات کہے۔ حدیث نمبر 417۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نکالی جو اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 418۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابو حضرت اسلمی پر کچھ قرض تھا۔ وہ کعب بن مالک کو راستے میں ملے تو کعب بن مالک نے ان کو پکڑ لیا۔ دونوں بلند آواز سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ نے فرمایا، اے کعب، اور ہاتھ سے اشارہ کیا، آدھا قرض چھوڑ دو۔ حضرت کعب نے آدھا قرض اس سے لے لیا اور آدھا قرض چھوڑ دیا، کیونکہ قرض کا کچھ حصہ یا پورا معاف کر دینا ثواب ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے خیرات کرنا لازم ہے، کیونکہ بدن کا ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے۔ لوگوں میں انصاف کرنا یہ بھی ایک خیرات ہے۔ حدیث نمبر 420۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا ہمدرد اور بھلا چاہنے والا رہوں گا۔ حدیث نمبر 421۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیوند لگایا ہوا کھجور کا درخت فروخت کرے تو اس کا اس سال کا میوہ بیچنے والا ہی لے گا، مگر جب خریدار شرط لگا لے۔ حدیث نمبر 422۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک داماد حضرت ابو العاص یعنی کہ حضرت زینب کے شوہر کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی، فرمایا کہ انہوں نے دامادی کا رشتہ اچھی طرح پورا کیا، بات کہی تو سچ، وعدہ کیا تو پورا۔ حدیث نمبر 423۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں سب سے زیادہ جو شرط اہم اور پوری کرنے کے لائق ہے وہ ہے بیوی کا مہر جلد سے جلد ادا کرنا۔ حدیث نمبر 424۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی نہ رکھی ہو۔